حیدری حیدری حضور غازی ملت زندہ باد، حضور غازی ملت زندہ باد، شہنشاہ کتابت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضور غازی ملت زندہ باد، حضور غازی ملت زندہ باد، شہنشاہ کتابت زندہ باد، زندہ باد، شہنشاہ خطابت زندہ باد، شہزادہ حضور مخدوم الملت زندہ باد۔ اسلام کے جتنے خلفاء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اسٹیج پر آئے تاکہ دوسروں کے لیے جگہ بنے۔ اب یہ اسٹیج نہیں ہے، یہ بھی جلسے ہی کا ایک حصہ ہے۔ حافظان قرآن اور علماء اہل سنت اوپر آئیں، جگہ بنائیں دوسروں کے لیے۔ ایک پتھر سے دو شکار کر رہا ہوں، ایک تو جو ان کی عزت ہے وہ ملنی چاہیے انہیں، اور ان کے وہاں سے اٹھ کر اوپر آنے سے جو جگہ ہے وہ پیچھے والوں کو بھی دی چاہیے۔ اب بھی یہاں جگہ ہے، جو مشرع حضرات ہیں اوپر آ جائیں، چلو اوپر آؤ، جن کے چہرے پہ سنت ہے اوپر آ جائیں، اور جو صرف اہل سنت ہے سامنے بیٹھے۔ آصف کمال اوپر آؤ، ارے محبوب ہو کر کے بھی دور رہو گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا ایک نورانی سلسلہ عطا فرمایا۔ For the proper guidance of mankind, to guide the people, to purify the heart,
and thoughts, and for the establishment of peace of mind, peace of heart, and peace of the world. چونکہ جو نبی ہوگا اس کی امت میں یا کسی امت میں اس کے جیسا نہیں ہوگا. تو سلیکشن آف پروفٹ میں، اپوائنٹمنٹ آف پروفٹ میں یہ اللہ کی سنت رہی کہ اس نے اسی انسان کو نبی بنا کر کے بھیجا جس کو سوسائٹی میں کسی پوائنٹ آف ویو سے کم نہ کیا جا سکے. ہر ملک کا ایک مزاج ہے، اس کی پسند ہے، اور جب اس پسند کا آدمی لیڈرشپ میں آتا ہے تو ماننے میں دشواری نہیں ہوتی، کیونکہ انفیریئر کا مزاج یہ ہے کہ وہ سپیریئر کو ڈھونڈتا ہے. اس کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں بندے پیدا ہوں، انسان پیدا ہوں، دنیا آباد ہو، اور کثیر تعداد میں انکاؤنٹیبل لوگ قیامت تک پیدا ہوں، تاکہ ان میں سے جو جنتی ہے اس سے جنت کو بھرا جائے، اور جنہوں نے اس کا مذاق اڑایا ان کے لیے جو دوسرا گھر بنا ہے وہ وہاں بھرا جائے. اس نیک کام کے لیے کہ آپ کو خدا تک پہنچایا جائے، آپ کو نبی اور رسول کی پہچان عطا کی جائے، آپ کو جانوروں جیسی زندگی سے اٹھا کر ہیومن ویلیوز، ہیومن رائٹس، فارگیونیس، ٹالرنس، گائیڈنس جیسی قیمتی چیزیں آپ کو دی جائیں. اس کے لیے آدم علیہ السلام نے جنت چھوڑا. اندازہ لگائیے، اسلام پھیلانا، نبی کے آنے کی وجہ بننا اتنا بڑا کام ہے کہ جنت چھوڑ کر ہوا ہے. کہیں والے نے کہا ان سے خطا ہو گئی. کیا یار، آقا کو بھی خطا کہو گے؟ کھل کے بتا دوں، اللہ کی بارگاہ میں دیوانگی تو چلتی ہے. با خدا دیوانہ باسی با محمد ہوشیار. میں اپنا دیوانہ پن بتاتا ہوں. آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا. میں تو خدا مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ اس میں اجتہادی کا اضافہ کیا جائے. یہ سیکریفائس ہے آدم علیہ السلام. اللہ کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھے جنت کو بھرنا ہے. آدم علیہ السلام کو پتا ہے کہ دو آدمی کے لیے جنت نہیں بنی ہے. میں اور میری بیوی، مائی وائف اینڈ مائی لائف، اتنے کے لیے جنت نہیں ہے. جو جنت دنیا سے بڑی ہو اس میں دو کیسے رہیں گے؟ اور جنت میں بچے پیدا نہیں ہوتے. جب تک وائف اینڈ ہسبینڈ جنت میں تھے ایک بچہ نہیں ہوا. برس ہو رہے لیکن یہ بچہ نہیں ہوا، کیونکہ جنت میں بچے نہیں ہوتے. تو بچے وہیں نہیں روکے جاتے ہیں جہاں جنت ہو. کم سے کم اس دنیا پہ تو مت روکو، یہ جنت نہیں. یہاں
جتنے آئیں گے اتنی ہی جنت کو مزہ آئے گا. جنت میں بچے ہوں گے نہیں، اس کے لیے زمین پر جانا ہے. تو جانے کے لیے جانا ہے تو کچھ نہ کچھ بہانا ہے. فرمایا پوری جنت تیرے لیے فری ہے. You can go anywhere, you can eat anything, you can drink anything, but only one condition. وہ گیہوں کا پودا تھا، گندم کا، اللہ بیٹا جانے، اسے مت کھانا، بلکہ قریب مت جانا. کھانا تو بڑی بات ہے، مطلب یہی تھا کہ کھانا مت. آپ سے اگر پورے یورپ میں یہ کہا جائے پورا یورپ تیرا ہے تو اکیلا یورپ کا مالک ہے، بس لنکاسٹر نہ جانا. پورا یورپ تیرا ہے، ایک چھوٹا سا شہر ہے لنکاسٹر، وہاں مت جانا. ہمیں تمہاری پوری نسل تیار ہو جائے گی. پورا برٹن میرا، پورا ہالینڈ میرا، پورا بیلجیم میرا، پوری جرمنی میری، پورا فرانس میرا. ایک لنکاسٹر نہیں جانا، نہیں جائیں گے. پوری جنت تیری. صرف گندم نہیں تھا، نہیں کھائیں گے، نہیں کھائیں گے تو باہر نہیں جائیں گے. مشیت الہی ہے کہ کھاؤ اور حکم ہے نہ کھاؤ. اللہ جانتا ہے یہ کھائیں گے نہیں تو باہر جائیں گے نہیں. کھاؤ تاکہ باہر جاؤ. منع اس لیے کیا گیا ہے کہا جا سکے کھایا تب باہر گئی. اللہ یہ بھی جانتا ہے یہ میرا نبی ہے، اس کے سر پر میں نے تاج خلافت رکھا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. کھایا نہیں، معصومیت کھانے نہیں دے گی. مشیت دیکھ رہی ہے، کھائے گا نہیں تو باہر جائے گا نہیں. اور یہ معصوم بائی نیچر طبعاً ذہناً فزیکلی مینٹلی اسپریچولی معصوم انوسنٹ. معصومیت کھانے نہیں دے گی. کھائیں گے نہیں تو باہر جائیں گے نہیں. اور باہر جانا ضروری ہے. اب نبی سے غلطی ہوگی نہیں. جب کھائیں گے نہیں تو باہر جائیں گے نہیں. تو حکمت الہی نے ذہن آدم پر، آدم کے دماغ پر غفلت کا پاکیزہ پردہ ڈالا تاکہ آدم غفلتاً کھا لے اور میں حکمتاً باہر کر دوں. یہ آدم کی خطا نہیں ہے، یہ آدم کی ادا ہے. میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر آدم نے گیہوں کو کھایا نہ ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت کو ہم نے پایا نہ ہوتا. آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور کہا جاتا ہے تاریخ کے حوالے سے کہ انہوں نے جو پہلا قدم زمین پہ رکھا وہ بر صغیر. آج تو کچھ ایک حصے کا نام بھارت ہے، ایک کا پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، لیکن پہلے اس کا نام ہندوستان تھا. تو ہندوستان میں قدم رکھا. آدم علیہ السلام کا پہلا قدم جس دھرتی پہ پڑا وہ ہندوستان ہے. اسی لیے جو کسی نے فخر سے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان.
لباس بشریت میں آنے والا پہلا نبی اپنے قدموں سے جس زمین پر نشان بنا ہے وہی دوستان ہے. قدم پہلے ہے، کرم پہلے ہے، وہ ہندوستانیوں کے جو سری لنکا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور انڈیا کو پر محیط ہے. بر صغیر سب کانٹیننٹ پہ ان کا قدم آیا. ایک بات اور بولوں، آدم علیہ السلام نے جب ہندوستان کی دھرتی پر اپنا قدم رکھا تو وہ اکیلے نہیں تھے. ان کی ذات میں نور محمدی جلوگر ہے. تو نور محمدی نے جس دھرتی کو آدم کے ذریعے روشن کیا ہے وہ ہندوستان ہے. انہوں نے کھایا، باہر آئے تب ہمیں شیش ملے، نوح ملے، موسیٰ ملے، ابراہیم ملے، اسماعیل ملے، یعقوب ملے، ایوب ملے، یوسف ملے. نبیوں کا نورانی سلسلہ ملا. اگر انہوں نے کھایا نہ ہوتا تو نہ کل نبی ملتا، نہ کل سرکار مدینہ ملتے، نہ آج ہمیں کوئی مدنی ملتا. فیضان ہے، یہ ایثار ہے سیکریفائس ہے آدم علیہ السلام کی. اور میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ جس کے نزدیک وہ گناہ ہے بڑے سے بڑے صحابی سے بات کر لے، آدم کی وہ غلطی لینے کو تیار ہے، اپنی ساری نیکی دینے کو تیار ہے. وہ اتنی شاندار ادا ہے. ہم کون ہوتے ہیں اپنے منہ سے انبیاء کرام کا درجہ بتانے والے؟ یہ رب ہے، بناتا ہے، بڑھاتا ہے، چمکاتا ہے، جو چاہے بولے. مالک کا حق ہے وہ کہ اپنوں پر چاہے جو لفظ استعمال کر لے. غلاموں کو کہاں حق ہے کہ وہ آقاؤں کے لیے وہ لفظ بولے؟ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی میں جس کو بھی نبی بنا کر کے بھیجا، سوسائٹی کی مینٹلٹی کو سمجھا. Who is greatest in the eyes of the society? ایک زمانہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ موسٹ امپورٹنٹ پرسن وہ ہے جو موسٹ بیوٹیفل ہو. چہرے کی بیوٹی کے طرح اٹریکٹ ہوتے تھے. ایسی سوسائٹی تھی. ایسی سوسائٹی اور مینٹلٹی کے لوگوں کو راستے پر لگانے کے لیے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو چاہے کنویں میں ڈال دو، چاہے بازار میں لے جاؤ، چاہے جیل میں ڈال دو، چاہے خرید لو، بیوٹی کی سپرمیسی کو کا لوہا سبھی کو مارنا پڑا. یوسف علیہ السلام بیوٹیفل تھے. یہ ہمارے لفظوں کی کمزوری ہے، شبدوں کی غریبی ہے، یہ پاورٹی آف دی لینگویج ہے کہ ہم جسے کہیں بیوٹیفل کہہ دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو جب میں بیوٹیفل کہتا ہوں تو تسلی نہیں ہوں. ابے وہ بیوٹیفل، وہ جس پر نظر ڈال کے وہ بیوٹیفل ہو جائے. میرا دل کہتا ہے وہ بیوٹیفل نہیں، خود ہی بیوٹی تھے. وہ حسین تو تھے ہی مگر اصل میں وہ خود ہی حسن تھے. اور جب دل آ گیا، سہیلیوں نے مذاق اڑایا، تو شاہی گھرانے کی رائل فیملی کی وومن، تیرا نام زلیخا،
ٹاپ کلاس کی فیملی اور یوسف کی محبت، ان کا حسن، وہ سمجھ گئی کہ جس کا دماغ خراب ہوتا ہے اس کو دلائل نہیں سنا جاتی، دلیلیں سمجھداروں کے لیے، جلنے والوں کے لیے نہیں۔ جلسی دلیل سے نہیں جاتی، جلسی تو کسی بات سے نہیں جاتی۔ ہمارے پاس جلن کا علاج ہی نہیں ہے، حسد کا علاج ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، بتا تو دیا کہ حاسد کے شر سے علاج کیا ہے؟ بولے علاج ایک ہی ہے، بول قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ علاج کچھ نہیں ہے، رب افلاق کی پناہ میں چلے جاؤ، پناہ گاہ ڈھونڈو۔ نو اینی ٹریٹمنٹ اگینسٹ جیلس۔ تو ان کا کیا کرنا چاہیے؟ جو لوگ جلتے ہیں ان کو دکھا دو، پریکٹیکل۔ آپ نے سنا ہوگا، میں اس کو جلدی، جو آپ جانتے ہیں ان کو میں جلدی سے بتا دوں تاکہ آپ کا ذہن ادھر چلا جائے کہ وہ پھل دیا، چاقو دیا، اور جب ہم کہیں کاٹو تب کاٹنا۔ عورتیں سب باہر کھڑی ہیں، یوسف علیہ السلام کمرے میں ہیں، ان سے یوسف باہر آؤ۔ وہ باہر آئے اور تم نے کہا دیکھو کاٹو۔ ہاتھ میں پھل ہے، چاقو چل گیا، انگلیاں کٹ گئی، دیکھتی رہ گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی، unable to close eyes، کھلی کی کھلی رہ گئی، انگلیاں کٹ گئی۔ یہ تو بولتے ہیں میں ٹھہرتا ہوں۔ سائیکولوجیکلی سوچو، ہمارا برین اتنا تیز ہے کہ اگر پیر میں کانٹا چبھ جائے فوراً انفارمیشن دیتا ہے، اور دماغ فوراً آرڈر دیتا ہے ہٹا۔ پن چبھ جائے فوراً نکال دو گے، ہوش آ جاتا ہے اگر کانٹا چبھے۔ وہاں ایک انگلی کٹ گئی، ہوش نہیں آیا، دوسری کٹ گئی، ہوش نہیں آیا، تیسری کٹ گئی، ہوش نہیں آیا، چوتھی کٹ گئی، ہوش نہیں آیا۔ تو جب نبی کے جلوے میں اتنا معجزہ ہو کہ اپنے ہاتھ کی کٹی ہوئی انگلیوں کا احساس تک نہ ہو، فیلنگ نہ ہو، تو اس کا لوہا دنیا نے مانا۔ پھر ایک دور آیا، میاں دنیا کا سب سے بڑا آدمی، امپورٹنٹ آدمی وہ ہے جس میں بلیک میجک ہو، پاور ہو، جب چاہے آدمی کو گدھا بنا دے۔ لیکن میں نے کہیں نہیں سنا کسی گدھے کو آدمی بنایا، رسیوں کو صاف بنا دے۔ ایسی بلیک میجک کے اسٹینڈرڈ کو سوسائٹی کے ایکسپٹینس کی، تو پھر ایک ایسا نبی بھیجا جائے جو جادوگروں پر بھاری پڑے تاکہ لوگ اس کی بات مانیں اور خدا تک پہنچے۔ اس کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اب دیکھیے، جتنے جادوگروں کو فرعون نے انوائٹ کیا تھا سب کے سب مسلمان ہو گئے، اور نہیں ہوا تو فرعون نہیں۔ تو پتا چلا کہ دشمن اسلام کو قبول کر سکتا ہے، گستاخ قبول نہیں کر سکتا۔ دنیا ڈیولپ کرتی گئی، مانسکتا میں وکاس ہونے لگا، سمجھ بڑھنے لگی، نالج، ہیومینٹی، مانوتا، انسانیت، آدمیت، خدمت خلق، یہ معیار بنا کہ سب سے عظیم شخص وہ ہے
جو لوگوں کے دکھ کو دور کر دے، جو بیماروں کو شفا دے، جو اندھوں کو آنکھیں دے دے، جو کوڑھیوں کو اچھا کر دے، لا علاج کا علاج کر دے، مایوس کو امید دے دے، اب یہ ہے کہ مردہ ہو تو زندہ کر دے، وہی بڑا آدمی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ روح اللہ، Holy Jesus, most important, matchless and extraordinary personality in his period. ایک فرق یاد رکھنا، آدم اپنے زمانے میں، شیش اپنے زمانے میں، نوح اپنے زمانے میں، ابراہیم اپنے زمانے میں، موسیٰ اپنے زمانے میں، عیسیٰ اپنے زمانے میں بے مثال۔ یاد رکھنا، ہر نبی، ہر رسول اپنے زمانے میں بے مثال، اور میرا نبی ہر زمانے میں بے مثال۔ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرو گے، if you love Holy Jesus, you will get so many lessons how to help the people, how to solve the problem, how can I treat, how can I help, charity, forgiveness, tolerance, سروس، یہ کوالٹی تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ اسی لیے مسلمانوں نے طے کر دیا ہے دامنی جیسس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ پاک مریم کا پاک بیٹا، خدائے پاک تک لے جانے والا، اور مسلمانوں پہ سب سے بڑا احسان تو ان کا یہ ہے کہ دعا کر کے چپ نہیں گئے۔ دعائیں تو بہت سارے رسولوں نے کیا، ان کا کرم یہ ہے کہ انہوں نے نام تک بتا دیا۔ لیکن دنیا، علم بڑھ گیا، لٹریچر بڑھ گیا، پوئٹری بڑھ گئی، ویپنز بڑھ گئے، ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھانے لگی۔ کبھی آپ کو موقع ملے گا مفتی ایوب صاحب کے پاس جا کر کے پوچھیے گا قریش کا مطلب کیا ہے۔ کوئی قبیلہ ٹکتا ہی نہیں تھا، ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو، ہر طرف اشانتی، ہر طرف پیس بریکنگ، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، ناک کے لیے لڑے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں۔ نو forgiveness, only fighting, killing of innocent people۔ ایسے ماحول میں ضرورت تھی پیس کی، کہ سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو جھگڑوں کو مٹائے، ڈسپیوٹ کو مٹائے، نیگوشیشن کرائے، سیدھے راستے پر پہنچائے، آپ کو آدمی بنائے، آپ میں ہیومن ویلیوز لائے، آپ میں کوالٹی آف ٹالرنس دے، آپ کو بہترین انسان بنائے، آپ کو آپ کا مورل ہائی کرے۔ پیس، نو لائف وداؤٹ پیس۔ ابو جہل اینڈ کمپنی، ابو لہب اینڈ سنس، یہ پرائمیٹ عرب کے غنڈے، پیس بریکر، ظلم کرنے والے۔ پیس چاہیے دنیا کو، تو اب کیریٹیریا یہ بنا کہ اب ایسا نبی بھیجا جائے جو خود پیسفل ہو، جس کا دین پیس ہو، جس کا میسج پیس ہو، جو اسٹیبلش کرے پیس کو۔ تو میرے رب نے محمد عربی کو دیکھا۔
کہ یہ دین موسوی ہے، یہ دین ابراہیمی ہے، یہ دین نوح ہے، یہ دین عیسوی ہے، ایسا کوئی لفظ استعمال نہ ہو، کیونکہ پہلے والے دین اور آج بھی بہت سارے ریلیجن ہیں جو یا تو پرسنالٹی سے اس کا نام بنا ہے. یہ بدھ دھرم والے گوتم بدھ کے نام سے بنے ہیں، یہ آریہ سماج والے ایریا سے آریہ ہیں، چھیتر، علاقہ. اب جو میرا نبی دین لایا اس کا نام عربین نہیں ہے، اس کا نام محمدن نہیں ہے، اس کا نام مکین مدنین نہیں ہے، اس کا نام اسلام ہے. Islam is a religion of peace. And look, our prophet of peace, our Kaaba, house of peace, our religion of peace. دنیا کو کل سے زیادہ آج پیس کی ضرورت ہے، کل سے زیادہ آج اسلام کی ضرورت ہے. پیس بریکر ہو، انوسنٹ کو مارنے والا ہو، سوسائڈ بامبنگ کرتا ہو. اپنا نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسلامی اسٹیٹ نام رکھنے سے تو اسلامی تھوڑی ہو جائے گا. You are not Islamic, not state. You came very late. حضرت علی کے قاتل کا نام عبد الرحمن ہے، کیا وہ رحمان کا بندہ ہے؟ عثمان غنی کے قاتل کرنے والے کلمہ نماز والے ہیں، تو کیا کلمہ نماز دیکھ کر کے انہیں مسلمان کہا جائے گا؟ اور عثمان غنی کے قتل کو صحیح؟ کلمہ نماز دیکھنا بند کرو. ریلیشن اور کنیکشن دیکھو. سینہ ہے تو جھٹک دو، سینے میں مدینہ ہے تو گلے لگا دو. We are lover of peace. Our messenger of peace, sallallahu alaihi wasallam, be peace upon him and his family and followers. اسی لیے باسوت اسمتھ نے کہا تھا, we can't find any another man in history like Muhammad who performed the duties of three men at the same time. For he was the founder of a religion, he created a new kingdom, and he gave birth to a new nation. اسی لیے رب نے کہا, بہت محبت سے کہا, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ایک بار نہ کوئی گناہ کیا, نہ خطا کیا, نہ کوئی بلنڈر کیا, اور زمین پر آ کر سرکار آدم علیہ السلام اب اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ لوگ گناہ کر کے نہیں روتے. آپ کی اولاد میں بہت سارے ہیں جو گناہ کر کے روتے نہیں, تو آواز آئی, تو میرے نالائق اولاد ہے, میں تو گناہ کیے بغیر رو رہا ہوں. اگر آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کر لیا جاتا تو اللہ جانے کون سا برتن بھر جاتا. رونے پہ رونا, گریا پہ گریا, آنسو پہ آنسو. بولے اللہ کی رضا کے لیے. I'm not weeping for me. I'm weeping for the happiness of my Lord. For sake of Allah. ارے یونس علیہ السلام سے میں نے ہلکا سا عالم خیال میں جاننا چاہا کہ سردار آپ مچھلی کے پیٹ میں. جواب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, دیکھ نبی کی پوزیشن, مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ ہے. My prophet alive in the stomach of
وہاں کوئی آکسیجن نہیں ہے مگر زندہ ہے، کچھ کھانے پینے کو نہیں مگر زندہ ہے. تو جب نبی کو مچھلی کے پیٹ میں جانے سے کوئی مردہ نہ بنا پائے تو نبی قبر میں جائے گا تو کیسے مردہ ہوگا؟ یونس علیہ السلام، آپ کی یہ سیکریفائس، آپ کا یہ بلیدان، آپ کی یہ قربانی، آپ کی یہ راضی ہو جانا مچھلی کے پیٹ میں، بولے خدا کی رضا کے لیے، خدا کی مرضی کے لیے اسے راضی کر دیا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ ادا کیا، ظالم بادشاہ کے سامنے سرنڈر نہیں ہوئے. لیسن ملا، اے اللہ کے نیک بندو، کبھی تمہیں ظالم بادشاہ ملے تو سرنڈر مت ہونا، چاہے عرب میں ملے یا عجم میں ملے. جو پیس بریکنگ کرے وہ تمہارا کبھی نہ رہے. یہ درس مل رہا ہے، یہ لیسن مل رہا ہے. اب میں تھوڑا سا ایموشنل بات کر رہا تھا جو سوسائٹی میں ہے. آج یورپ میں چاہے جتنی فریڈم ہو، آج ہندوستان میں چاہے فکری آزادی ہو، سارے لمٹ ٹوٹ گئے ہوں، آج ہندوستان کی جو بیکورڈ کلاس اور شیڈیولڈ کاسٹ کہا جاتا ہے، اس میں ایک عورت نہیں ملے گی. You can't find out one woman جو بغیر شادی کیے ہوئے ماں بنے. فرینڈشپ ہو جاتی ہے تو پروٹیکٹ کرتی ہے، ڈیلیوری پریگنینسی آفٹر میرج ناٹ بیفور میرج. اس لیے کہ اگر ایسا کوئی بچہ پیدا ہو گیا، شادی نہیں ہوئی، ویڈنگ نہیں ہوئی، میرج نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا اور بچہ پیدا ہو گیا، تو جب تک وہ بچہ زندہ رہے گا اپنے ماں باپ کے کیریکٹر کی برائی کا ثبوت بنا رہے گا. برداشت نہیں کر سکتی. ہمارے یہاں کی انٹچیبل جسے کہا جاتا تھا، there is no anyone untouchable in Islam. لیکن ابھی ہندوستان میں چل رہا ہے، وہ کم درجے کی عورت بھی، جاہل گنوار عورت بھی کنواری ماں بننے کو تیار نہیں. آج اس گئے گزرے زمانے میں تو سوال پیدا ہوتا ہے، اے میری مریم، مائی مریم، پیاری مریم، پاکیزہ مریم، بیدار مریم، باکردار مریم، پاک و صاف مریم، آپ کنواری ہو کر ماں بننے پر کیوں تیار ہو گئی؟ سماج کو کیسے منہ دکھائیں گی؟ سوسائٹی کو کیسے فیس کریں گی؟ نہ جانے کتنے تیر لوگوں کے چلیں گے جو آپ کے کلیجے کو چھلنی کریں گے. یہ ماں بن گئی، یہ ماں بن گئی، شادی نہیں کی، کنواری ہے، ہولی مری، ہولی مریم، پاک مریم، بے داغ مریم. لیکن الزام لگ رہا ہے بچہ جیسے جیسے بڑا ہوگا گالی، بدتمیزی، گستاخی، ٹانٹس، تیر شبدوں کے چلیں گے، کلیجہ آپ کا چھلنی ہو جائے گا. آپ کنواری ہوتے ہوئے کیوں تیار ہو گئی؟ جواب ملے گا خدا کی رضا کے لیے، مالک کی مرضی کے لیے، اپنے خدا کی رضا کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے. اور یہی سوال جب عیسیٰ علیہ السلام سے کیا جائے گا، سرکار بغیر باپ کے آپ پیدا ہوئے، زمانہ آپ پر انگلی اٹھائے گا، تانے دیے جائیں گے، ٹانچنگ کی جائے گی. یو بورن وداؤٹ فادر.
کی ماں پر اب کریکٹر پر اٹیک ہوگا، اتنی بڑی بدنامی. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام ہولیسٹ پروفٹ، ان کی ماں مریم ہولیسٹ وومن. فیکٹ یہ ہے کہ وہ سب بے داغ ہے، بے قصور ہے، مگر جب زمانے نے تانا دیا تو انہوں نے دنیا کو نہیں دیکھا، خالق دنیا کی رضا دیکھا. خدا کی رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی کی. تو اگر ہماری جماعت میں کوئی پاکیزہ علم و عمل ہے اور اس پر الزامات کی بوچھار ہو تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے. عیسیٰ مسیح کی زندگی کو سامنے رکھ کر جو کچھ کرے خدا کی رضا کے لیے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہم نے آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ کی رضا کتنی امپورٹنٹ ہے، اللہ کو راضی کرنا کتنا بڑا کام ہے. آدم رو رہے ہیں خدا کی رضا کے لیے، نوح کشتی پر بیٹھے ہیں خدا کی رضا کے لیے، ایوب گریہ زاری کر رہے ہیں خدا کی رضا کے لیے، صبر ایوبی کا مظاہرہ ہو رہا ہے خدا کی رضا کے لیے، یوسف بک رہے ہیں خدا کی رضا کے لیے، بازار میں دام لگ رہا ہے خدا کی رضا کے لیے، موسیٰ نے مقابلہ کیا خدا کی رضا کے لیے، ابراہیم آگ میں جلنے کو تیار ہو گئے خدا کی رضا کے لیے، اسماعیل گردن کٹانے پہ تیار ہو گئے خدا کی رضا کے لیے. سوچ، ہر نبی، ہر رسول خدا کی رضا دیکھ رہا ہے، مگر اے مدینے والے آقا آپ کتنے قیمتی ہیں، خدا آپ کی رضا دیکھ رہا ہے. مصطفیٰ کی رضا دیکھنے لگی. ساری زندگی صدیق اکبر مصطفیٰ کی رضا، فاروق اعظم مصطفیٰ کی رضا، عثمان غنی مصطفیٰ کی رضا، مصطفیٰ کی رضا، علی مرتضیٰ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ کی رضا، حکومت چھوڑ دی امام حسن نے مصطفیٰ کی رضا، شہید ہو گئے امام حسین مصطفیٰ کی رضا، خاندان کو قربان کر دیا مصطفیٰ کی رضا، جیلان سے بغداد گئے مصطفیٰ کی رضا، سنجر سے اجمیر گئے مصطفیٰ کی رضا، سمران سے کچھوچا پہنچے مصطفیٰ کی رضا. اور رضا کو اس طرح اس نے ظاہر کیا تاکہ رضا کی اہمیت آپ کے دل و دماغ سے اترنے نہ پائے. ہمیں رضا بھی دیا تو رضا نے بھی جو کام کیا خدا کی رضا کیونکہ وہ آیا بریلی میں احمد کی رضا، احمد کی رضا، احمد کی رضا. مقدر نے فیصلہ کیا تو ہی ہے احمد رضا. اب آپ کو میں شارٹ کٹ پاسبل وے سے لے چلوں. قرآن نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ عَنْ قَرِيبٍ very near. رب تمہیں اتنا دے گا تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ نے یہ نہیں بتایا وہ کتنا دے گا، حساب مت لگانا. اگر علم ہے تو پھر یہ حساب لگاؤ کہ نبی کتنے میں راضی ہوں گے. یکتی کا give you فترضى you will be happy.
تم راضی ہو جاؤ گے. تو اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دینے والا کیا دیکھ رہا ہے, اب ہمیں نبی کا چہرہ دیکھنا ہے کتنے میں راضی ہو رہے. دیکھو دینے کے دو طریقے ہیں, عطا کے دو, two methods to give. ایک تو یہ ہے, آپ میں سے کوئی صاحب کھڑے ہوں اور کہیں میں آپ کو محدث اعظم مشن چلانے کے لیے, اس کو ایجوکیشن کا سینٹر بنانے کے لیے, کیونکہ نالج از لائٹ, لائٹ ریمووز ڈارکنیس, and knowledge is compulsory upon man and woman both. And no knowledge without college. اب اس کو ہم نے بنایا نالج کا سینٹر. ایک آدمی کہا ہوگا میں 10,000 پاؤنڈ دوں گا. دوسرے تیسرے دن اس کو اس کے پاس گئے, محدث اعظم مشن کے لوگ گئے, کہا آپ نے وعدہ کیا تھا 10,000 دینے کا. ہاں ٹھیک ہے. سیکریٹری مالک نے آواز دی, یس سر, اور 10,000 لے کے آؤ. تو پہلے سیکریٹری گنے گا 10,000 کمرے میں, کہ باہر لائے گا, بولے گا سر 10,000 ہے, یہ 10,000 مشن کے کسی ذمہ دار کو دے گا, مشن کا ذمہ دار کاؤنٹنگ کرے گا. تو دینے والے پہ نظر نہیں ہے, لینے والے کی نظر پاؤنڈ پہ ہے. 10,000 ہے کہ نہیں, 2,000. He's not looking face of giver. دینے والے کو نہیں دیکھ رہا. ایک طریقہ یہ ہے کہ جب فیگر فکس ہوگی تو نظر فیگر پہ ہوگی. میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں, مگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے علامہ مفتی ایوب اشرفی شیخ الاسلام کے قریبی خلفاء میں, علم ہے, فضل ہے, سب کچھ. میں نے بلایا, اچھا بھی بھائی میں تم کو اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ. نکل گیا مجھ سے, دینا دے سمجھانے کے لیے کہہ. کوئی اگر ایسا وعدہ کرے کہ مفتی صاحب آئیے اتنا دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے, اتنا دوں گا کہ خوش ہو جاؤ گے, فیگر طے نہیں ہے, تو اس سیٹ کی حالت کیا ہوگی؟ مفتی صاحب بڑا سا بیگ لے کے کھڑے ہو گئے, راضی کرو. اس نے آواز دی, سیکریٹری یس سر, پاؤنڈ لے کے آؤ. کتنا؟ سب لے کے آؤ, پتہ نہیں کتنے میں راضی ہوں. انداز یہ ہوگا, سیٹھ نے مفتی صاحب کو دیا. اب ادھر بہت بڑے بیگ میں پاؤنڈ بھرا ہوا, اسی میں سے نکالتا ہے, لو ابھی راضی نہیں ہوں. پاؤنڈ کو دیکھ ہی نہیں گا, چہرہ دیکھا. How many pounds are going to him? He is not looking. مارا ہے تھا, دیا, ابھی راضی نہیں ہوں, ابھی راضی نہیں ہوں. ابھی ادھر پاؤنڈ نہیں دیکھ رہا, مفتی صاحب کا چہرہ ابھی بھی ان کا سیریس چہرہ. جب ان کا گورا بھر گیا, مقصد پورا ہو گیا, تو بولے ٹھیک ہے آئندہ ٹھیک, وہاں کم ہونے والا نہیں.
بلا تشبیہ. without any example. میدان محشر وہاں گنہگاروں کی بھیڑ ہے. اغواز بھی ہیں، اقتاب بھی ہیں، اوتاد بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، رقبہ بھی ہیں، نقبہ بھی ہیں، رجبہ بھی ہیں، صادقین بھی ہیں، اولیاء کاملین بھی ہیں، مجتہدین بھی ہیں، ائمہ دین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، اور ہم جیسے گنہگار بھی ہیں. اور اس وقت حضور کی توجہ سرکار جو گنہگاروں میں محشر میں نظر آئیں گے. اب کوئی ولی کامل سامنے آ گیا، سرکار توجہ نہیں کر رہا، یہ تو سیف ہے. شہید سامنے آیا، آلریڈی مرسیفل، از ناٹ نیڈی. غوث سامنے آئے، نظر نہیں ڈالنے. خواجہ سامنے آئے، نظر نہیں ڈالنے. داتا سامنے آئے، نظر نہیں ڈالنے. زکریا ملتانی سامنے آئے، نظر نہیں ڈالنے. مخدوم سبنانی میں نظر نہیں ڈالنے. گنہگاروں کو ڈھونڈنے. تو رسول کی توجہ، انٹینشن، ان کی آنکھ، ان کی نظر گنہگاروں پر. تو کیا کسی ولی کے دل میں یہ خیال نہیں آ سکتا یار ہمارا پاکیزہ ہونا نقصان کر رہا ہے، نبی دے بھی نہیں رہے، ہم کوئی جنت کی لالچ میں تھوڑی سب کیے تھے. نبی کی نظر مل جائے اس کے لیے تو زندگی. لاہور میں ڈیرا ڈالا تو رسول کی نظر مل جائے، اور محشر میں وہی نہیں مل رہی ہے، پھر گنہگاروں ہی پہ نظر. تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے، کوئی عاشق مزاج ولی اللہ یہ دل میں سوچ لے، کاش دو چار گناہ میرے پاس بھی ہوتے، کاش پیغمبر کی نظر مجھ پر بھی ہوتی. اب یہاں تو گناہ کر نہیں سکتے، کاش گنہگاروں ہی سے کچھ قرضے میں مل جائے. اس نازک خیالی کو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جس احتیاط سے بیان کیا، پھر بھی کھول دیا اور دامن ادب بھی نہیں چھوٹا. واہ کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. پوری امت کے گنہگاروں کو اکٹھا کر کے، ڈری ہوئی امت، سہمی ہوئی امت، نماز فرض مگر نہیں پڑھا، روزہ فرض مگر نہیں رکھا، حج فرض نہیں کیا، زکات فرض نہیں دیا، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جھکنا نہیں جھکے، پڑوسیوں کا حق مارا، قانون کی پابندی نہیں کی، ہر طرح کا گناہ لیے ہوئے گٹھڑی سر پر لیے ہوئے وہ گنہگار مایوسی کے دلدل میں کبھی آدم کے پاس گیا، آپ کی آنسوؤں کی ایک ڈراپ ہمیں بھی دے دو تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے. جواب ملا نفسی نفسی اذهبوا الى غیری. Sorry, myself, go to other. نوح علیہ السلام آپ کی کشتی میں جو بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا، اپنی رحمت کی کشتی میں ہمیں بٹھا دو. نفسی نفسی. ایوب علیہ السلام آپ کے صبر و رضا کا ریکارڈ ہے، سرکار اس کی ایک جھلک دے دو. نفسی نفسی. موسیٰ علیہ السلام آپ تو ڈنڈا مانگے تو راستہ بن جائے، ہم گنہگاروں کے لیے بھی راستہ بنا دو. نفسی نفسی.
فقیر ہو، بھک منگا ہو، بغیر اگر 15-20 دروازوں پہ ہاتھ پھیلائے اور نہ ملے تو وہ فریڈ اپ ہو کر پاگل پن کی طرف چلا جاتا ہے. یہاں تو 1,24,000 کبابِ انبیاء کرام نے نفسی نفسی کہہ کر ہمیں دوسرے دروازوں کی طرف بھیجتے رہے. کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی التجا سننے والا اس وقت نہیں. نفسی نفسی کے اس ماحول میں، امتیوں کی مایوسی کے اندھیرے میں، ان کے ہوپلیس ہونے کی صورت میں سر پٹک پٹک کر مر جاتے. ایک آواز آئی، یا امتی یا امتی یا امتی یا امتی. گنہگاروں نے سر اٹھا کر کے دیکھا کہ نفسی نفسی کے ماحول میں امتی امتی کہنے والا کون ہے؟ تو وہی گنبدِ خضرا کا مسیح، وہی کالی چمڑی والا اپنی رحمت کی چادر لیے گنہگاروں کو ڈھونڈ رہا ہے. گنہگاروں ادھر آؤ، گنہگاروں ادھر آؤ، گنہگاروں ادھر آؤ. اور جا کے بارگاہ کبریا میں سر جھکا کے کہا کہ یہ کہا، اے اللہ، یہ جتنے نبیین ہیں تیرے ہیں، جتنے صدیقین ہیں تیرے ہیں، جتنے شہداء ہیں وہ تیرے ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں سب تیرے ہیں، جتنے پرہیزگار ہیں وہ تیرے ہیں، اور جتنے گنہگار ہیں وہ میرے ہیں. بارگاہ کبریا میں مصطفیٰ جان رحمت پہنچے تو رب سے کہا، اے اللہ تیرا وعدہ ہے، it's your promise and you declare in holy Quran وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا رب ان قریب تجھے اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو مجھے راضی کر. کیا میری امت کو بخش دے. اب فیگر طے نہیں ہے، جتنے میں راضی ہوگے 1,000 بخشے جائیں گے، 1,00,000 بخشے جائیں گے، 1 ملین بخشے جائیں گے، 1 بلین بخشے جائیں گے. فیگر نہیں ہے، جنرل ہے. تم جتنے میں راضی ہو جاؤ. رسول نے سردی میں سب جھکایا، کر راضی، کر مجھے راضی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لے میں نے تیرے ہزاروں گنہگاروں کو بخش دیا، تب بھی راضی نہیں. لاکھوں گنہگاروں کو تب بھی راضی نہیں. کروڑوں گنہگاروں کو تب بھی راضی نہیں. اربوں گنہگاروں کو بخشتا ہوں تب بھی راضی نہیں. لو سارے کے سارے گنہگاروں کو بخشتا ہوں. وہ پیغمبر جو مکے کی دھرتی پر ظلم سہتا ہوا ہمیں میسج پیش دیا، وہ پیغمبر جس نے مدینے میں رہ کر سازشوں کے بیچ رہ کر میسج پیش کو بچاتا رہا، وہ پیغمبر جو ہماری دنیا میں بھی ہمارے ساتھ، قبر میں ماں باپ بیوی بیٹے کوئی نہیں مگر نبی وہاں بھی ہمارے ساتھ، محشر میں کوئی کسی کا مددگار نہیں وہاں بھی ہمارے ساتھ. تو بولٹن اور یوکا کے مسلمان یہ پکا ارادہ کرتا ہے کہ یہ نبی جب قبر کے اندھیرے میں، محشر کی گرمی میں تم ہمیں نہیں بھولے تو سنیوں کا بچہ بچہ قسم کھاتا ہے کہ ہم زندگی کے کسی موڑ پر یہ نبی تمہیں نہیں بھولے. باتیں بہت کچھ تھی کہنے کی، لیکن نظر جب گھڑی پہ کھولی تو میرے علم کا کھڑا کر گیا. واخر دعوانا سبحان اللہ. سلام علیکہ
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.